بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناموں کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم جس نام کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے وہ بہت ہی پیارا نام ہے، اور ایک سروے کے مطابق دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ یہی مبارک نام ہے، اور وہ آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد ہے۔ لفظ محمد یہ بڑی شان والا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ نام بطور خاص جو ہے وہ منتخب فرمایا، اور اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نام کے اندر ہی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی بھی اگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نام مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا نام یہ ذکر کرتے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں لفظ محمد، اب اس لفظ کے اندر جو ہے وہ ہمیں اگر اس تین حروف کو دیکھا جائے، ان حمد کے حروف کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، تعریف کرنا۔ اور پھر اس لفظ حمد سے جو ہے یہ محمد بنا ہے۔ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مبارک نام ہے کہ دشمن بھی جب آپ کے لیے کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی زبان پر اگر لفظ محمد آتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کی جو ہے وہ شان میں کچھ گستاخانہ کلمات ادا کرے، وہ آپ کا نام لیتے ہی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اس نام کے حوالے سے بنیادی طور پر دو باتیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ پہلی یہ کہ جب ہم یہ لفظ محمد کا تلفظ کریں تو ہمارے یہاں پر اس میں تلفظ کرتے ہوئے تھوڑا سا بے احتیاطی کی جاتی ہے، اور محمد محمد اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ یقیناً یہ مبارک نام ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک ہے، اور اس کے معنی کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو پھر اس نام کا تلفظ بھی ہمیں اچھے انداز سے کرنا چاہیے، بالخصوص جب ہم نعت پڑھ رہے ہوں یا کوئی بیان کر رہے ہوں تو وہاں پر جب ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ نام مبارک ذکر کریں تو اس کو پھر ہمیں پراپر طریقے سے محمد کہہ کر جو ہے وہ پروناؤنس کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، محمد، اس طریقے سے یہ نام پروناؤنس کیا جائے گا۔ انگلش اسپیلنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ MOH یا MU لکھیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ لفظ محمد کی یہ والی اسپیلنگ جو ہے اس طریقے سے لکھی جائے، یا یہاں پہ یو کی جگہ پر جو ہے وہ او لکھا جائے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ انگلش کے اندر جو ہے ہم جو لفظ محمد کے لیے یہاں پہ جو پیش استعمال کرتے ہیں، پیش یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے انگلش میں مختلف آپ ورڈز یوز کر سکتے ہیں، مختلف الفابیٹس یوز کر سکتے ہیں۔ وہاں پر آپ چاہیں تو او بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو یو بھی یوز کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک جو ہے وہ MUH کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو یہی مناسب ہے، اسی طریقے سے لکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس نام کی فضیلت دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود اس نام کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کے یہاں پر بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ شخص خود جس نے نام رکھا ہے وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنی عظیم الشان یہ فضیلت ہے کہ ہم نے صرف اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر محمد رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ نام رکھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس محبت میں رکھے جانے والے نام کی وجہ سے بچہ اور اس کا باپ دونوں داخل جنت ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ الہی ہم کس عمل کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں؟ ہم نے تو جنت میں جانے والا کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ جنت میں جاؤ، کیونکہ میں نے یہ حلف لیا ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اس کو داخل جہنم نہیں کروں گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نام کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ نام ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ شخص داخل جہنم کیا جائے۔ مزید اس نام کے حوالے سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہو کہ جس کا نام محمد ہے اور اس شخص سے مشورہ نہ کیا جائے
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ان کی مشاورت میں یہ برکت اٹھ جاتی ہے، ان کی مشاورت میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر جو اس نام کے رکھنے سے اجتناب کرتا ہے، اس کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا بھی نام محمد نہ رکھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جاہل شخص ہے۔ اگر ہم علماء کا انداز دیکھیں، علماء کا طریقہ کار دیکھیں، تو علماء کا انداز ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ یوں ہی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں پر لڑکے کی ولادت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے بچے کا نام جو ہے وہ پہلا محمد رکھے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے پیدائش کے وقت پر محمد نام رکھ دیا اور پھر بعد میں پکارنے کے لیے آپ نے حذیفہ رکھ دیا، یا دیگر کوئی نام آپ کو ذہن میں ہو تو آپ نے وہ رکھ دیے، تو یہ کر لینا زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ بچے کا ابتدائی نام جو ہے وہ بنیادی نام محمد ہو جائے۔ البتہ یہاں پر ایک احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام رکھا جائے تو اس کے ساتھ وہ نام ملایا جائے کہ جس نام کے رکھنے سے اس کے معنی خراب نہ ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام آپ نے رکھا محمد عبداللہ، تو اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ محمد جو اللہ کے بندے ہیں، بالکل ٹھیک معنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس طرح سے نام رکھا کہ محمد غلام حسین، کہ محمد جو حسین کا غلام ہے، تو اب یہاں پر یہ معنی جو ہے وہ مناسب نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے جو لفظ محمد رکھا ہے، یعنی آپ نے جو پہلا نام محمد رکھا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے رکھا ہے، اور پھر آپ نے رکھ دیا غلام حسین۔ تو اب یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ نسبت ہو رہی ہے کہ محمد جو ہے وہ حسین کے غلام ہیں۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم جب نام محمد رکھیں تو اس کے بعد آگے کوئی ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس نام کو رکھنے کے بعد اس نام کی جو اپنی عظمت ہے وہ برقرار رہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مختلف بچوں کا نام جو ہے وہ محمد رکھا، جیسے سیدنا محمد بن طلحہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بہن ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کا نام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد رکھا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آپ کو حاضر ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں گھٹی عطا فرمائی اور پھر ان کا نام جو ہے وہ محمد رکھا۔ چنانچہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں پر اگر بچوں کی ولادت ہو، بالخصوص لڑکوں کی ولادت ہو، تو ہمیں ان کا نام محمد رکھنا چاہیے، اور بعد میں پھر اس نام کی مناسبت سے اس کے جو مناسب معنی ہوں اس نام کو بھی پھر ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو اس کی برکات حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے